صرف دو باتیں انشاءاللہ کر کے، ایک جو میں نے نعمت تلاوت کی ہے اسی کے تحت، اور ایک کرنی میں نے کوئی اور تقریر تھی، لیکن اب وقت کی نزاکت سے کہ مدینے کے اندر سب سے پہلا شخص کس نے مدینے کو آباد کیا، وہ کون عاشق رسول؟ ٹھیک ہے، بس یہ دو باتیں انشاءاللہ اس کے ضمن میں جو آتی گئی وہ تو ساتھ ساتھ چلے گی۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جو خالق کائنات ہے اور مالک کی ارض و سماوات ہے، اور درود نبی مکرم نور مجسم شاہ ولی آدم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے جہان کائنات شب اسرا کے دولہ سیاہ لا مقام اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہت عن العیوب عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کے پیارے بی بی آمنہ کے دلارے ساری امت کے سہارے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی عقیدتوں کے تعداد درود و سلام کے گجرے نشاور کرنے کے بعد حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ چند میلاد النبی کے حوالے سے پہلے تھوڑا سا سن لیں تمیدی گفتگو، یہ میں تقریباً ہر جگہ کرتا ہوں۔ میلاد کا مہینہ جب اس کی آمد ہوتی ہے تو سنی کیوں خوش ہوتے ہیں؟ دوجے کیوں نہیں ہوتے؟ میلاد کی جب آمد ہوتی ہے تو صرف سنی خوش ہوتے ہیں، باقی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب آئیے میں آپ کو آپ کے ماحول سے ہی دیتا ہوں۔ اس میں خزاں دیکھی کسی نے آتی ہے نا، اور موسم خدا کے بعد موسم بہار آتی ہے، ہم سارے پہلو بیٹھے ہیں آتی ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب موسم بہار آتی ہے تو ہر سوکھا درخت اپنے اوپر شگوفے نکال لیتا ہے، نرم پتے آ جاتے ہیں، ہریالی ہر طرف آ جاتی ہے، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، لیکن ان درختوں کو کوئی بتاتا تو نہیں بھی موسم بہار آ گیا، کوئی بتاتا ہے؟ سبحان اللہ بولو بھئی کیوں بتاتا ہے؟ نہیں، لیکن جو ہی موسم بہار کی آمد ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ہرا بھرا کر لیتے ہیں۔ اچھا موسم بہار کے اندر اگر بندہ کوشش کر کے کوئی ایہو جیا بوٹا لب لوے، ایہو جیا ککر جیدے ہوتے پتہ ہی کوئی نہ ہوتا، موسم بہار وہ سوکھا ہو ککر یا اور بھی لگا لو، اور سورجہ کھڑا ہے تو بندہ کول جا کے پوچھے میں تنوں کی ہویا ہے، ادھر تے موسم بہار آ گئی ہے تے سارے نے پتے کٹ لینے، تینوں کی ہویا تیرے منہ تے پتے کیوں نہیں نکلے؟ تینوں کی ہویا ہے؟ جواب یہ ہوئی انہیں دینا ہے، شاید تو اٹھے جن سے نہ ہوئے، آؤ میں درخت کا جواب بھی سنا، وہ یہی کہے گا کہ بھائی موسم بہار آ گئی ہے، اس میں شک نہیں، پھر تو نے پتے کیوں نہیں نکالے؟ وہ کہے گا مسئلہ یہ ہے کہ میں زمین میں تو کھڑا ہوں لیکن میری جڑیں سوکھ چکی، میری جڑیں سوکھ چکی ہے، اور وہ جو سبز و شداب نظر آ رہے ہیں ان کی جڑیں تر و تازہ ہیں اور زمین کے اندر ہے، وہ زمین سے فیض لے رہی ہے اور اپنے اوپر والے تنے کو دے رہی ہے، اور وہ تنے اپنی اوپر شاخوں کو دے رہے ہیں، اور شاخیں پتوں کی شکل میں وہ زمین کا فیض جو ہے لوگوں کو دکھا رہی ہے۔ میں اس لیے ہرا بھرا نہیں ہوں کہ میری جو ہے جڑیں سوکھ چکی ہے اور مجھے زمین سے فیض نہیں مل رہا۔ ارے نادان، ربیع الاول کے مہینے میں تیرے چہرے پہ خوشی نہیں آ رہی، ارے دیکھ دل کے اندر کہیں تیری ایمان کے جڑیں تو نہیں خشک ہو گئی، کہیں تیری ایمان کی جڑیں خشک تو نہیں ہو گئی کہ ایمان کی جڑیں جن کی مضبوط ہے، تر و تازہ ہے اور عشق
شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ عشق مصطفیٰ کی جو جڑیں ہیں، جو عشق مصطفیٰ ہے، جب تک سینے میں نہیں ہوگا اور اس کا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ جڑا نہیں ہوگا، اور جب تک گنبد خضرا سے ارے فیض نہیں آئے گا، تمہارے چہروں سے خوشی بھی نظر نہیں آئے گی۔ فیض انہی کے چہروں سے نظر آئے گا، خوشی انہی کے چہروں سے نظر آئے گی جنہیں آج بھی گنبد خضرا سے فیض میں نظر آ رہا ہے۔ جس طرح وہ درخت موسم بہار کے اندر منہ لٹکا کے جب منہ تے 12 بجے نے کھڑا رہنا ہے، جو اور بھی بڑے نے کلمہ تے پڑھ دے، کھڑا جو بھی ہے درخت کھڑا تے ہے، اسی طرح کلمہ تے پڑھ دے لیکن منہ تے 12 بجے پتہ چلے کہ جنہاں دیا ایمان دیا جڑا گنبد خضرا دے نال جڑیاں ہوئیاں نے فیض ملدا ہے تے پھر مسجداں وچ بھی ظاہر گھراں وچ بھی ظاہر ہوندا ہے تے پھر دلاں وچ تے سینے اندروں پھر لائٹاں نکلدیاں نے۔ دعا کریا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی ہی عشق عطا فرمائے اور ہمارے عشق کا تعلق گنبد خضرا سے تا دم آخر قائم اور دائم ہے۔ دوسری بات یہ بھی میلاد کے حوالے سے ایک جواب تو قاری صاحب نے بڑا پیارا دیا، میں وہاں بھی دیتا ہوں، یہ میلاد کتھے لی ہے؟ کیوں قاری صاحب؟ عاشق فرمان دینا ہے کتھے لی ہے؟ سیدھا جواب دے اگر وہ ساڑھے مقدرہ چلے گیا، سنیا دے مقدرہ چلے گیا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں بھئی کہ 12 ربیع الاول تو نبی کی وفات ہے، تو یہ نعوذ باللہ نبی کی وفات پر خوشی یہ ڈیرہ عقل کا آخا نہیں۔ اچھا یہ کہتے ہیں افسوس کرنا چاہیے ان کے بقول ربیع الاول کو سنی خوشی مناتے ہیں، ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے، اور 10 محرم کو شیعہ افسوس کرتے ہیں، ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ شیعہ کو روندے پڑھتے رہے نا اپنے جمڑالے میں بجلے، ان کو بھی یہ افسوس نہیں کرنے دیتے، نہیں یہ افسوس سے 3 دن سے زیادہ تو سوگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی جب 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے تو خوشی کی تو کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے، ادھر افسوس نہیں کرنے دیتے، ادھر خوشی کرنے دیتے، ٹھڈ بھیڑ پڑتی۔ بہرحال اس بات سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کا عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے، ہونا سب نہیں ہے، جڑا مننے گا انہیں بھی، جڑا نہیں مننے گا انہیں، اور مرنے کے بعد یہ اللہ کی طرف سے کسی بھی طریقے سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ مرنے والا جنتی ہے، بولیے مرنے والا اللہ نے اسے جنت عطا کر دی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ روئیں پیٹیں گے یا خوشی کریں؟ وہ بھائی ساڑھے کسی عزیز کو مرنے کے بعد اللہ جنت دے دے تو رونا چاہیے یا خوشی کرنی چاہیے؟ تو رب کا فرمانا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو ارے ندان جب تیرا میرا کوئی مر جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جنتی ہے، اور ندان تو اس کا جنتی مان کر خوشی کرتا ہے، تو کیا تجھے میرے محبوب کے جنتی ہونے میں شک ہے؟ کیا کسی کو میرے محبوب کے جنتی ہونے میں شک ہے؟ اور بلکہ تو جنت بھی محبوب کے صدقے ہمیں مل جائے گی۔ تو جب میرے محبوب کا ہر لمحہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے تو اہیں میں دکھ کیوں کریے، اہیں کیوں افسوس کریے؟ تو کرنا تو پیادا ہے، سانو کوئی واری چاہیے۔ اہیں تا الحمدللہ قیامت تک ایسے طرح یا رسول اللہ دے نعرے کیا تیرا کھاوا تیرا میلاد، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تو پھر میں تیرا میلاد کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ ایک کٹھیا تو نے اس نات نو دے مخالف گان دی کوشش کیتی ہے، اندر تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا اللہ، یہ جو بلا شاک کے کھاندے نے سارے اللہ دے انہیں اس نات دی مخالفت کر دیا بولی ہے دوجی پارٹی نے، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا اللہ۔ تو میں انہوں پوچھیا ذرا باپ اپنے بخاری بھی پڑھ نا، تے باب العلم پڑھ، تے ایدے میں حدیث پڑھ، تے حدیث تے اے لفظ بھی پڑھ، واللہ یعطی وعلا قاسمن، اللہ دینے والا ہے اور میں تک
تقسیم کرنے والا بخاری کی گھٹ بڑی لاندے ہو نا بخاری میں پڑھ کے پھر منیا بھی کرو کھاندے تے سارے یہ تھے اللہ دا نے ایج تے بڑا آدمی نے دعوت کھا کے جٹ صاحب نے بڑی چنگی ہانڈی پکائی ہے آج بٹ صاحب نے بڑا ولیمہ کھوایا چنگا اردو کیوں نہیں آج اللہ نے کھوایا کھادا جو ہوندا سامنے بھائی دینا سبھی کو اللہ ہے ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے ارے نادان لیکن دیتا اپنے محبوب کے وسیلے سے یاد رکھو اور جو چیز محبوب کے وسیلے سے مانگی جائے وہ یہاں بھی قائم رہتی ہے قبر میں بھی قائم رہتی ہے حشر میں بھی قائم رہے گی اور یہ انشاءاللہ انہی کی نسبت سے جنت میں بھی قائم رہے گی اور جو حضور کے وسیلے سے نہ لو وہ اتھے کو جانتی اتھو دا کی رہتی ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی کہ ہم حضور کی زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ مانتے ہیں تو میلاد اب زیادہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہمارے بزرگ چلے گئے دلیلیں دیتے ہوئے ان کے بعد سفید ہو گئے وہ بیچارے چلے گئے تو نہ ماننے والوں کہا کہ میں نہیں مانتا تو نہ من سانوں کی لگے آج الحمدللہ اپنے نبی کا جشن مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے ایک دفعہ درد پاک پڑھو پھر میں اپنا آیت مطابق بیان کریے تھے پھر پڑھنے کی جان چڑھیے پڑھیے الصلاۃ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جو کعبہ اس وقت موجود ہے یہ ان کی جو بنیادیں اب ہیں یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے نام سے منسوب ہے آگے پیچھے تھوڑا سا کم ہوئی ہے لیکن منسوب انہی سے یہ والی جو اب بنیاد ہے کعبے اس سے پہلے کئی دفعہ بنا پھر اللہ کی چاہت سے جو ہوتا رہا باہر اب جو بنیادیں ہیں یہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبی جی علیہ السلام کی بنیادیں ہیں اور جب یہ دونوں باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل علیہ نبی جی علیہ السلام بنا رہے تھے تو جب یہ دیواریں بنتی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جب دونوں باپ بیٹا اس کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو یہ جب چلتے دیواریں یہاں تک آ گئی سینے تک تو پتہ ہے کہ پھر اینٹ لگانا مشکل پھر گو کی لو پڑتی ہے ضرورت پڑتی ہے گو کی یہ جو بانس لگا کے ہم بناتے ہیں ابراہیم نے کہا فرمایا کہ بیٹا اب ہاتھ اوپر نہیں جا رہا اس طرح کو بڑا پتھر لے آؤ اس کے اوپر میں کھڑا ہو کے باقی جو تعمیر ہے وہ مکمل کرتا ہوں حضرت ابراہیم نے جب کہا تو اسماعیل علیہ نبی جی علیہ السلام بڑے پتھر کی تلاش میں نکلے تو ادھر کوئی پہاڑی ہے ابو قبیس نام کی کوئی پہاڑی ہے اسی کی طرف وہ چل دیئے ادھر سے اللہ رب العالمین نے جبریل کو آواز دی اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اوے میرے پیارا خلیل دا بیٹا پیارا زبی اللہ پتھر دی تلاش میں نکلے آئی جا جلدی چلا جا انہوں دو پتھر دے دے دو پتھر جڑے بابا آدم علی نبینا علیہ السلام جنت جو لے کے آئے سن اور دو میں پتھر سا ابو قبیس والی پہاڑی کے اندر چھپا دیتے سن جبریل جلدی چلا جا جا کے اسماعیل نے دو میں پتھر دے لگی حضرت جبریل آئے آگے سلام پیش کیتا مجھے لگے اسماعیل کی پہ تلاش کر دے ہو حضرت اسماعیل نے فرمایا اے جبریل میں پتھر پہ تلاش کرنا حضرت ابراہیم نے آپ کا حق مبارک پکڑیا اتنے دو میں پتھر رکھے ہوئے سب اتنے جا کے آپ نے فرمایا اے دو پتھر لے جاؤ اے دو میں پتھر لے جاؤ اے دو میں لے جاؤ حضرت اسماعیل کہنے لگے جبریل منو ایک پتھر دی لوڑ دوسرا نہیں چاہیتا حضرت جبریل کہنے لگے اللہ دا حکم ہے دو میں پتھر لے کے جانے نے حضرت اسماعیل نے پوچھیا 10 میں دوسرا پتھر کرنے تے کی کرنے حضرت جبریل کہنے لگے ایک پتھر تیرے والد کی گود کام آوے گا دوسرا پتھر کعبے دے نال لگا کے نصب کر دے آئے اور دوجا پتھر بلا کیڑا
حجر اسود آخ دینے ایک ہوتی نا سمجھ گیا چاہیے ٹھیک ہے انہوں پہلے کہتے تھے نا حجر ابید کی کہتے تھے حجر ابید چٹا پتھر انہوں کہتے نا حجر اسود کیوں اس ساڑھے گناہ چوس چوس کے ڈا کالا ہو تو مسلمان نے غور کرنا ذرا کہ ایک پتھر جو چٹا تھا جس کی سائیڈوں سے نور نکلتا تھا تیرے چومنے سے وہ کالا ہو گیا ہے پھر اپنے دل کی طرف دیکھ میرا اور تیرا دل گناہ کر کر کے کتنا کالا ہو گیا ہوگا اسی لیے تو ہمیں نیکی نیکی نہیں لگتی گناہ نہیں لگتا ہم گناہوں کی دھل میں پھنسے ہوئے ہیں ہم نماز چھوٹ جیسے کارشف بار بار کہہ رہے ہیں اچھا یہ بڑا یار پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا وہ اللہ دے بندے نماز چھڑنا گناہ ہی نہیں وہ بھائی نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے کہیں آنے پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا کیڑا گناہ ہو بھائی کیڑا قتل کریں گا تو گناہ ہونا نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے اس پہ بھی غور کی کرنی چاہیے تو وہ حجر اسود ماشاءاللہ قیامت کے دن بات اور بھی تھی لیکن میں ختم کرتا ہوں اس کو صرف حجر اسود کا حوالہ دے کے حضور کی شان بیان کر رہی ہے حجر اسود جو ہے قیامت کے دن شفاعت کرے گا کہ نہیں کرے گا کیوں جی کرے گا لیکن کرے گا کی کرے گا جنہیں چمیا ہے بھاجی جنہیں چمیا ہے اگر پا بشیر نے چمیا تو پا نصیر دی نہیں کرے گا جب پا نصیر نے چمیا تو پا بشیر دی نہیں کرے گا ایک دوسرے نمبر قیامت تک کنی دنیا ہونی کنی آگے چلی گئی لیکن حجر اسود نو اللہ رب العالمین نے انہی عقل دیتی گئی اینا علم دیتا ہے کہ قیامت والے دن وہ کسے غلط بندے دی شفاعت کرے گا نہیں وہ بھی شفاعت کرے گا جن نے چمیا ہوئے گا یا دونوں چم کے اشارہ کیتا ہوئے گا اوہ ارے نادان اس پتھر کو جو جنتی پتھر ہے اللہ نے اتنا علم اور اتنا شعور دیا ہے کہ قیامت کے دن اپنے چومنے والوں کی سفارش کرے گا اور نادان پھر سوچ آمنہ کے علم کا عالم کیا ہوگا اس پتھر کی شان یہ ہے تو پھر آمنہ کے لال کی شان کیا کہنے دن کو پتہ ہی کوئی نہیں تھی ارے نادان یہ پتھر جانتا ہے مجھے کون چوم رہا ہے تو میرے کملی والا بھی جانتا ہے مجھ پہ کون درود پڑھ رہا ہے باہر آپ نے پتھر لیا آکے مکمل کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم تو سب میرا گھر بنایا مکمل کیتا ان منگو کی منگنا تو ابراہیم نے کوئی کوٹھی نہیں منگی کوئی کار نہیں منگی کوئی وزارت نہیں منگی قرآن پڑھنے پتہ لگ جاتا ابراہیم نے رب کو کی منگی اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے ابراہیم تُسا میرے کارنوں بنا دیتا ہے تُسا بھی تعمیر کی تین مزدوری منگو کی منگ دے ہو اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا دیتے حضرت اسماعیل نے بھی ہاتھ اٹھا دیتے ان ابراہیم رب کو منگل لگے نا آوے کی منگیا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وآرنا مناسکنا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ عرض کی تھی یا رب العالمین سانوں بھی فرما بردار رکھی ساڑھی ایک اولاد کھرون بھی فرما بردار رکھی یا رب العالمین حج دا طریقہ بھی سانوں سکھا دئی وَتُبْ عَلَيْنَا یا رب العالمین ساڑھے اتنے اپنی رحمت کی نظر رکھی ساڑھے دے کرم رکھی انکا انت العزیز الحکیم یا رب العالمین بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے جدو اے منگ لیا پھر ہاتھ چکی ہوئے نے پھر اگلی دعا کی منگی حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے رب کو منگ دینا ربنا وبعث پتہ چل جانا پھر سبحان اللہ اچھی آگ لیا جائے عرض کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یدلو علیہم آیاتکا ویعلمہم